السلام علیکم ناظرین، سادے کی لائبریری میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو لائک کیا کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ اور کون سا ناول سننا چاہیں گے۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ وہ کانتے کی جان ہے لاڈلے، میرا دنیا میں استاد کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اب 2 میری بہنیں بھی ہیں۔ جب بھی میں فیض آباد یا بمبئی گیا، تجھے کیا بولوں، انہوں نے اپنے بھائی کانتے کے لیے کیا کیا کیا۔ کوئی ایک بات ہو تو بولوں۔ ایک دن بمبئی میں میری طبیعت ذرا 19 ہو گئی تو جولین پریشان ہو گئی، گھر میں ڈاکٹر کو بلا لائی۔ رات بھر بخار میں میرے سرہانے بیٹھی رہی اور میرا ماتھا چھو چھو کے دیکھتی رہی۔ ادھر جب کبھی میں فیض آباد جاتا ہوں، زری بہن مجھے آنے نہیں دیتی، کوئی نہ کوئی اڑنگا لگا دیتی ہے۔ ادھر میں کلکتے میں زیادہ تر اڈے ہی پر رہا۔ سالہ باہر نکلو تو جیل کا دروازہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جانتا ہے کانتے نے کبھی جیل سے منہ نہیں موڑا۔ جیل جا کر کچھ دن آرام کے مل جاتے ہیں۔ ادھر بھی ادھر جیسا اڈا ہے، پر میں جیل سے بچتا رہا۔ انہی دونوں کے لیے لاڈلے، مجھے خیال آیا وہ دونوں جیل میں اپنے بھائی کو خط لکھیں گی۔ کانتے کچھ بزدل ہو گیا۔ لاڈلے سن رہے؟ وہ مجھے ٹہوکے مار مار کے پوچھتا سن رہا ہے؟ میں ہوں کرتا رہا۔ رات کے آخری پہر اسے رات گزرنے کا احساس ہوا۔ وہ مجھے سو جانے کی تلقین کر کے دبے قدموں اپنے پلنگ پر چلا گیا۔ وہ ایک پل کے لیے نہیں سویا تھا۔ اس کی لمبی لمبی سانسیں رات بھر میرے کانوں میں سرسراتی رہیں۔ صبح نسیم میاں نے جب ہم سب کو ناشتے کے لیے نیچے بلایا تو وہ تینوں موجود نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ منہ اندھیرے اڈے سے نکل گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ انہیں لوٹنے میں وقت لگ سکتا۔ نسیم میاں سے یہ پوچھنا حاصل تھا کہ وہ لوگ کس طرف کا کہہ کر گئے ہیں۔ 10-11 بجے تک ہم سب ان کا انتظار کرتے رہے۔ پھر ماچی اور زورا نے کلکتہ دیکھنے کی فرمائش کی تو کانتے نے ٹیکسیاں منگوا لی۔ انہوں نے مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مختلف اڈوں میں گھومتے رہے۔ بمبئی سے آنے والوں کے لیے یہ سب دلچسپی اور اشتیاق کا سامان تھا۔ ہر اڈے پر لوگ ان سے جوش و خروش سے بغل گیر ہوتے۔ ہر جگہ ان کی خاطر مٹھائی، بسکٹ، پھل اور مشروبات کا ڈھیر لگ جاتا۔ موجدار کے پرانے اڈے پر ہم زیادہ دیر ٹھہرے۔ وہیں ہمیں پتہ چلا کہ صبح کے وقت وٹھل، پیرو اور جامو کو لوگوں نے ادھر سے گزرتے دیکھا تھا۔ وہ ایک موٹر میں سوار تھے، ان کے ساتھ سوٹ میں ملبوس ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی بہت سے علاقے باقی تھے۔ اگر ہم اسی حساب سے ہر جگہ ٹھہرتے، لوگوں سے ملتے اور چائے وغیرہ پیتے رہتے تو کئی دن لگ جاتے۔ وہ سب کھاتے کھاتے تھک گئے تھے اور میں جلد از جلد اڈے پر واپس پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے ماچی سے کہہ کر ٹیکسیوں کا رخ اڈے کی طرف مڑوا دیا۔ سپہر کو ہم واپس پہنچے تو ہمیں دروازے پر ہی معلوم ہو گیا کہ وٹھل اندر موجود ہے اور نچلی منزل کے بڑے کمرے میں بیٹھا ہے۔ کمرہ کھلا ہوا تھا لیکن ٹلوا دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ ہم نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو ٹلوا نے آنکھ مار کے ہمیں باہر ہی ٹھہرے رہنے کا اشارہ کر دیا اور چند لمحے بعد دروازے سے ہٹ کر ہمیں بتانے آیا کہ اندر ایک صاحب بیٹھا ہے۔ استاد 12 بجے واپس آ گیا تھا۔ اس وقت سے کئی آدمی اسے ملنے کے لیے آ چکے ہیں۔ سیٹھ گوپی رام بھی مل کے گیا ہے۔ گوپی رام کلکتے کا مشہور دولت مند تھا، اس کے کئی کارخانے تھے۔ شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ شام ہی کو سیٹھ گوپی رام کا ایک آدمی ہاتھوں میں 2 بھاری تھیلے لٹکائے اڈے کی عمارت میں داخل ہوا۔ نسیم میاں نے اسے دیکھتے ہی نعرہ لگایا، ہٹو ہٹو پرے ہٹو، لکشمی جی آ رہی ہیں۔ نسیم میاں کا اندازہ درست تھا۔ وٹھل گوپی رام کے آدمی کی اطلاع سن کر باہر آیا تو اس نے ایک تھیلا نسیم میاں کی تحویل میں دے دیا۔ اس تھیلے میں ضرور روپے ہوں گے۔ اڈے کی آمدنی کا تمام حساب نسیم میاں ہی کے پاس رہتا تھا۔ تھیلا نسیم میاں سے سنبھالا نہیں جاتا تھا مگر وہ اسے سینے میں دبوچے ایک طرف نکل گیا۔ رات کو وٹھل نے دوبارہ اوپری منزل کے اسی کمرے میں ان آدمیوں کو طلب کیا جنہیں کل رات اس نے ایک دن کی مہلت دی تھی۔ اس سے پہلے جامو، پیرو اور کانتے کے سوا وہ سب باری باری اس سے مل چکے تھے اور اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا، وٹھل نے تھکی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔ مجھ کو صرف 12 آدمی چاہیے۔ میں نے اس لیے گنتی میں زیادہ کو بلایا تھا کہ ہر ایک کے پاس گنجائش رہے۔ وہ نہیں جائے گا تو استاد کو اس کا بدل مل جائے گا، اس کو منع کرنے میں آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تم سب جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں سب کو نہیں لے جا سکتا۔ 4 ہم ادھر بیٹھے ہیں، پیرو، دادا، جامو، لاڈلا اور میں۔ 8 کی اور ضرورت ہے، 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی تمہارے پاس بیٹھے ہیں استاد، کبن ہاں تند و تیز لہجے میں بولا۔ کبن، تیرا کام ادھر ہے، اپنے کو ساتھ لے کے ہی چلو۔ کبن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور اپنے کو بھی استاد، کانتے پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا۔ تو بھی ادھر رہے گا کبن کے ساتھ، تم دونوں جاموں کی جگہ اڈے کی دیکھ بھال کرو گے اور جس کو میں بولوں گا۔ اور اپن کو ادھر سے حواری کرنے کو مانگا تھا، ماچی اشتعال میں بولا۔ اپن کا نام بھی جانے والوں میں نتھی کرو۔ ماچی کے ساتھ اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور واویلا کرنے لگے۔ مارٹی، زورا، چھیدا، ہلاکو، گجرو، وزیر سبھی کا مطالبہ تھا کہ انہیں نہ چھوڑا جائے۔ صرف ساٹے اور ٹیڈا چپ رہے۔ پیرو اور جامو نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بیٹھنے اور چپ رہنے کی تلقین کی۔ وہ بیٹھ تو گئے مگر چپ نہیں ہوئے۔ پھر تم نے ان کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ جن کو لے جانا نہیں تھا؟ کانتے کا اشارہ اپنی اور کبن ہاں کی طرف تھا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔
مگر وٹھل کا اٹھا ہوا سر اور گھورتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ ٹر مت کرو، وٹھل نے چلا کر کہا۔ تم کیا بولنا چاہتے ہو؟ تم کو پتا ہے ادھر کیسا ٹنٹا ہے؟ ہم ادھر نوٹنکی دیکھنے جا رہے ہیں؟ ادھر مال پڑا ہے، تمہاری اماں کا ناچ ہو رہا ہے، سالے نخرا کر رہے ہو، مجھ سے شو بازی کرتے ہو مداری ہو۔ میں نے کیا بولا ہے؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا بولا ہے؟ پیرو نے اس کے شانے پر آہستگی سے ہاتھ رکھا تو وٹھل نے اپنے ہونٹ بند کر لیے، مگر وہ جیسے سوج گئے تھے۔ پھر کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، چند لمحے سناٹا رہا، پھر وٹھل ہی بولا۔ مجھ کو کسی سے بیر ہے کیا جو نہیں جا سکے گا؟ اس کے کالک نہیں لگ جائے گی؟ اس کا کام ادھر ہے۔ ادھر کس کو یہ ایٹم بار دیکھنا ہے؟ 4 آنکھیں 4 کان کھلے رکھنا ہے۔ تم بولو گے میں لاٹری ڈال لوں، پر کبن ہان، کانتے اور ٹڈا لاٹری میں شامل نہیں ہوں گے، سمجھ میں آئی؟ تم لوگوں سے ماں کا دودھ ابھی بھی چھوٹا ہے کیا؟ ابھی تمہارے سامنے یہ سب بچہ ہی لوگ ہیں استاد، پیرو مسکرا کے بولا۔ تو کہنا کیوں نہیں مانتے؟ ٹھمکا لگاتے ہیں۔ جیسا تم بولو گے وہی ہوگا، کبن اس کے پیر پکڑتے ہوئے بولا۔ ہم کو معاف کر دو، جامو استاد سے بول غصہ تھوک دیں۔ کبن سوئیاں مت چبھو، بس کر، وٹھل نے بیزاری سے کہا۔ کبن ہاں نے اس کے پیروں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ پیرو کے کہنے پر کانتے نے آواز دے کے نیچے سے چائے منگوائی۔ چائے آنے تک سب سر جھکائے بیٹھے رہے اور وٹھل حکا گڑ گڑاتا رہا۔ ٹڈا کھسکتے کھسکتے سب سے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسی لمحے ساٹے نے مجھے کوہنی ماری۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو پیرو دادا مجھے وٹھل سے بات کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ خود پیرو بھی اگر وٹھل سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات ضرور سنتا، وہ پیرو کا بہت لحاظ کرتا تھا، مگر شاید پیرو اس موقع پر بولنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ میں نے دبے لہجے میں اچانک وٹھل کو مخاطب کیا۔ نہیں، اجازت مانگتا ہے تو نہیں ہے، وٹھل سپاٹ آواز میں بولا۔ میں نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وٹھل نے ایک ہی گھونٹ میں پوری پیالی حلق میں انڈیل لی اور کانتے کو نیچے کے کمرے سے تھیلا لانے کا حکم دیا۔ کانتے فوراً تھیلا اٹھا لایا اور وہی چرمی تھیلا تھا، ہینڈ بیگ کی طرح، جو آج شام سیٹ گوپی رام کا آدمی دے گیا تھا۔ وٹھل نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھولا، اس میں تمنچے رکھے ہوئے تھے۔ وٹھل انہیں ایک ایک کر کے نکالتا رہا۔ ہم سب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ تم کو ان پر ذرا ہاتھ صاف کرنا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اس سے تو ہاتھ بہک جائے گا استاد، کانتے منمناتے ہوئے بولا۔ ہاں پر کیا کرے، ٹائم بدل گیا ہے، کسی تھوڑ دلے یا زنانے نے اس کو بنایا ہے۔ کبن ہاں نے تمنچا ہاتھوں پر اچھالتے ہوئے کہا۔ استاد میں نے اسے چلایا ہے، لیکن تمہاری قسم مزہ نہیں آیا۔ مزہ علی رضا لے گئے، وزیر بیچ میں بولا۔ انسول میں موتی استاد نے بھی ایک رکھا ہوا ہے، آج تک ضرورت نہیں پڑی۔ ٹھائیں ٹھس، ماچھی منہ بگاڑنے لگا۔ ادھر بمبئی میں اپن کو چلانے کا 3 بار چانس ملا تھا، ہر بار اپن کو ہاتھ میں لے کے ایسا لگا جیسے اپن سالہ ٹڈا ہو گیا ہے، لنگڑا لولا ہو گیا۔ یہ ان کے لیے استاد جی جن کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں، پر جن کی نظر ٹھیک ہے، وٹھل نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا کھیل اسی وقت جمتا ہے جب سامنے والے کے ہاتھ میں بھی یہ دھرا ہو۔ ویسے بھی کام کی چیز ہے، سب کے پاس یہ ہو جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ جب تک چاقو کھولے گا کام تمام ہو جائے گا۔ اب مرد عورتیں کیسے بن جائیں گے استاد؟ کبن ہن تنک کے بولا۔ ہاتھوں میں مہندی لگا کے یہ اور اچھا لگے گا۔ یہ سب سالہ چٹی چمڑی والوں کا حرامی پن ہے، سارے شکل سے عورت لگتے ہیں۔ وٹھل کو ہنسی آنے لگی۔ تم ہی بتاؤ استاد، کوئی مرد سالہ اتنا گورا چٹا لال انگارا ہوتا ہے جتنے یہ بندر ہوتے ہیں؟ لکھنؤ میں ایک گورے لونڈے پر کبن ہان کا دل آ گیا تھا استاد، اس لیے جلی جلی باتیں بول رہا ہے۔ لونڈے نے اس کو تنگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ چپ رہ، وٹھل نے جامو کی کمر پر دھپ مارتے ہوئے کہا اور میری طرف دیکھا۔ لاڈلے، کبھی تو نے بھی تمنچا چلایا؟ بمبئی میں کرشنا جی کے ہاں اٹھا کے دیکھا تھا، میں نے جواب دیا۔ تیری نظر بڑی تیز ہے، چاقو کی نوک کی طرح، اس میں بھی نال سے آنکھ بندی رہتی ہے۔ چاقو کا نشانہ چوک جائے تو فرصت مل جاتی ہے، اس کا نشانہ چوکے تو پانی پینے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ ذرا دکھا تو دے ان بڑبولوں کو ہاتھ۔ کمرے کے تمام دروازے بند تھے، کھڑکیاں بھی بند کر دی گئیں، دوسرا بلب بھی جلا دیا گیا۔ وٹھل، کبن ہان، کانتے، پیرو، ماچھی، وزیر تمنچا چلانا خوب جانتے تھے۔ وٹھل نے اس کا میکانزم سب کو سمجھایا۔ مجھے پہلے ہی کرشنا جی سے اور مدراس میں ایس پی شکلا کی زبانی تھوڑی بہت شد بدھ ہو گئی تھی۔ جیل میں بھی میں نے اس کے متعلق بہت سی باتیں سنی تھی۔ میکانزم ہی کیا تھا، 6 گولیاں بھر کے چرخی گھمانی اور بلیا جیسا کھٹکا دبانا پڑتا تھا۔ وٹھل نے اپنی جگہ سے ہٹ کے چائے کی خالی پیالی ایک طاق میں رکھ دی اور مجھے تمنچا دے کر دور جانے کا اشارہ کر دیا۔ کمرہ خاصا بڑا تھا، نشانہ لینا کچھ ایسا مشکل نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے چاقو چھاننے کے انداز سے تمنچا ایک طرف رکھا اور ہر طرح جانچ کے دیکھ لیا۔ میری ساری توجہ پیالی پر مرکوز تھی۔ سانس سینے میں روک کے میں نے ہاتھ منجمد کر لیا اور جھجکتے جھجکتے کھٹکا دبا دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں فوراً میچ لی تھی۔
اسی آن تیز چھناکا ہوا، میری سانسیں چلنے لگی، پیالی کرچی کرچی ہو گئی تھی، سب مجھ سے لپٹ گئے۔ وٹھل نے پھر آدھ انچ کے قریب تاک کا پلاسٹر اپنی چاقو کی نوک سے ادھیڑ دیا اور مجھ سے بولا، لاڈلے سوراخ گہرا کر دے۔ پیالی بڑی تھی اس لیے نشانہ بنانا آسان تھا، دوسری بار مجھے محتاط ہونا پڑا۔ وہ ایک چھوٹا دائرہ تھا، انگور کے مانند۔ چاقو ہوتا تو میرا ہاتھ چوکنے کا امکان نہیں تھا، کمرے میں روشنی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن نشان زدہ جگہ بہرحال مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمنچہ سیدھا کیا اور تاک کے عین مقابل کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کچھ جلدی ہو گئی، مجھے ابھی اور تعین کرنا چاہیے تھا۔ کھٹکا دباتے ہی تاک میں دھول سی اڑ گئی، گولی تاک ہی میں لگی تھی، مگر اصل نشانے سے نیچے تقریباً 1 پور کے فاصلے پر۔ اس سے پہلے کہ وٹھل مجھے کوئی ہدایت دیتا، میں نے تیسری گولی چلانے کے لیے چرخی گھمائی، سب کنارے ہو گئے۔ پہلی گولی سے مجھے اپنی غلطی کا کسی قدر اندازہ ہو گیا تھا۔ تمنچہ پھر اسی جگہ رکھ کر میں نے نال کا رخ پہلے سے کچھ اونچا کیا۔ دھماکہ ہوا تو وٹھل تاک کی طرف دوڑا، اس کے پیچھے پیرو اور جامو بھی تھے۔ پیرو نے تیز سے لوٹ کے مجھے گلے لگا لیا۔ پھر میں نے سارا تمنچہ اسی نشانے پر حالی کر دیا اور گولی کی رفتار، اس کی سیدھ، نال اور نگاہ کا توازن کچھ میری سمجھ میں آیا، اور اصل بات کا پتہ چلا کہ اصل تو چاقو کی طرح ہاتھ اور نظر کا اعتماد ہے۔ ہاتھ میں جھجک ہو یا نظر متذبذب ہو تو نشانہ ٹھیک لگ ہی نہیں سکتا، اتفاق سے لگ جائے تو لگ جائے۔ وٹھل نے کبھی مجھ سے کہا تھا کہ ہاتھ سے دیکھنے اور سننے کی عادت ڈال، سچا نشانہ تبھی بنتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہاتھ کو سمجھایا جائے تو اسے نظر آنے لگتا ہے اور وہ سننے بھی لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہاتھ اور نگاہ کے توازن سے تھا۔ ہاتھ تبھی اٹھے گا جب نگاہ اجازت دے دے اور کان فاصلے کا تعین کر سکے۔ ہاتھ سے سننے اور دیکھنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے پہلے ہاتھ کی جھجک نچوڑنی پڑتی ہے۔ میں نے 2 غلطیاں کی، دوسری اور 5ویں بار تجربے کی غلطی تھی۔ نشانہ خطا ہو جانے کا امکان 50% تھا، مگر 6 گولیاں خرچ کرنے کے بعد میرا ہاتھ بڑی حد تک تمنچے پر رواں ہو گیا، یا وٹھل کے بقول ہتھیار پکڑ میں آ گیا۔ میں دوبارہ گولیاں بھرنا چاہتا تھا، لیکن وٹھل نے مجھے ہٹا دیا۔ میرے بعد جامو، ساٹے، ماٹی، زورا، ہلاکو، ٹڈا، گجرو، پلٹو، جینی وغیرہ نے نشانے باندھنے شروع کیے۔ ان میں سے کئی بندوق چلا چکے تھے۔ چائے کی بہت سی پیالیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا نشانہ چکا، کسی نے پہلے ہی ہلے میں پیالی توڑ دی، مگر ان سب کے لیے یہ کام کچھ ایسا دشوار ثابت نہیں ہوا۔ 1-2 غلطیوں کے بعد سبھی ٹھیک جگہ گولیاں مارنے لگے، ہر ایک نے ایک تمنچہ خالی کیا۔ البتہ دوسرے نشانے پر ان کا ہاتھ خاصا بہکا۔ ٹڈے نے 6 گولیوں میں سے 4 گولیاں ٹھیک چلا کر سب کو متغیر کر دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈا پہلے سے تمنچہ چلانا جانتا ہے، جان بوجھ کر چپ بیٹھا تھا۔ مارٹی نے تردید کی کہ ٹڈے نے آج پہلی ہی بار اسے ہاتھ لگایا ہے۔ ماچی ٹڈے کو کندھے پر اٹھا کر سارے کمرے میں گھومنے لگا۔ کوئی دو گھنٹے تک بند کمرے میں گولیاں گونجتی رہیں۔ وٹھل، پیرو، ماچی، کانتے اور وزیر ان لوگوں کو تمنچہ چلانا بتاتے رہے جنہوں نے اسے پہلے استعمال نہیں کیا تھا۔ خود پیرو، ماچی نے بھی نشانے لیے، ان کے ہاتھ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کسی نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ کانتے نے تمام تمنچے واپس لے کے دوبارہ انہیں تھیلے میں رکھ دیا، اور وٹھل کے اٹھ جانے پر کھانے کے لیے ہم سب نیچے آ کر چاندنی والے کمرے میں بیٹھ گئے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے، جیسا کہ میرا اندازہ تھا۔ وٹھل کھانا کھاتے ہی پیرو اور جامو کے ساتھ اوپر فلیٹ میں چلا گیا۔ دوسری صبح وہ پھر اڈے پر موجود نہیں تھا، لیکن جلد واپس آ گیا اور ہم سب کو کلکتے سے کوئی 20-25 میل دور ایک بڑے باغ میں لے گیا۔ تمنچوں کا تھیلا اس کے پاس تھا۔ باغ کے چوکیدار سے 3 بندوقیں بھی ہمیں وہیں مل گئی، اور اسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ باغ کلکتے کے ایک رئیس گرو دیال کی ملکیت ہے۔ وہیں ہمارے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام تھا۔ وٹھل زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، جامو کو چھوڑ کے وہ پیرو کے ساتھ اسی وقت لوٹ گیا تھا۔ ہم سب نے جامو سے کچھ جاننے کی قریت کی تو اس نے صاف سر ہلا دیا۔ جامو کی یہی عادت تھی، وہ درمیان کی بات کبھی نہیں کرتا تھا، یا تو صاف منع کر دیتا تھا یا صاف اقرار کر لیتا تھا۔ ایک بار منع کر دے تو لاکھ واسطے دیے جائیں، وہ زبان کھول کے نہیں دیتا تھا۔ دوپہر تک کانتے، ماچی اور وزیر ہم سب کو نشانے کی مشق کراتے رہے۔ میں نے اس دن پہلی مرتبہ بندوق چلا کر دیکھی، اور وہ مجھے تمنچے سے زیادہ سہل لگی۔ وٹھل واپس نہیں ہوا، البتہ شام کو 5 بجے موٹریں ہمیں اڈے پر لے جانے کے لیے آ گئی تھیں۔ وٹھل اور پیرو ہمیں وہاں بھی دکھائی نہیں دیے۔ اندھیرا ہونے کے بعد نسیم میاں اور ٹلوا کی آوازوں سے اڈے پر ان کی آمد کی دھمک سنائی دی۔ سب بڑے کمرے کے فرش پر سستا رہے تھے، لیکن وہ ہمارے درمیان اتنی دیر ہی رہے جتنی دیر میں کھانا کھایا جا سکتا تھا، پھر اوپر فلیٹ میں جا کر بند ہو گئے۔ چلتے چلتے وٹھل نے کانتے کو بلا کے کہہ دیا تھا کہ وہ ہمیں کہیں جا کر گھما لائے۔ ساٹے کا مشورہ دریا کے کنارے چلنے کا تھا کہ چاندنی رات میں کشتی کی سیر کریں گے، مگر ماچی نے ناچ دیکھنے کی ضد کی تو سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ میں نے تھکن کا عذر کر کے اڈے ہی پر ٹھہرے رہنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ماچی، زورا، شیدا اور مارٹی نے میرے بغیر کہیں جانے سے انکار کر دیا۔ کانتے نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ لاڈلا یہیں رک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے،
پیرو اور جاموں ہوتے تو وہ شاید ان کی بات مان لیتے، لیکن وہ اڑ گئے۔ پھر مجھے بھی ان کے ساتھ چلنا پڑا۔ اڈے سے باہر سڑک پر کانتے میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولا، لاڈلے جی کو باندھ کے رکھنا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہاں جانے میں مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ وہاں میری ایک بہن ناچتی رہی ہے، میرا ایک بھائی پلتا رہا ہے، اور اوروں پر پتہ نہیں کیا بیتی۔ میں تو اسی ڈر سے وہاں نہیں جا رہا تھا کہ فمی کی طرح کوئی اور نہ مل جائے۔ مجھے خوف بھی تھا اور میری نظریں ہر وقت ہر طرف ان کے لیے بھٹکتی بھی رہتی تھی۔ وہ کہیں بھی ملے، کس حال میں، کسی طور ان کی صورت نظر آ جائے، یہی بہت ہے۔ میری قسمت میں ان سے انہی جگہوں پر ملنا رہ گیا تھا تو یہی صحیح، اس سے میرا ان کا رشتہ تو نہیں ٹوٹ جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے وہاں جانے سے کیوں احتراز کیا تھا۔ فمی کی مثال میرے سامنے تھی، مجھے تو ہر ایسی جگہ جانا چاہیے تھا جہاں بے آسرا لوگوں کو کوئی ٹھکانہ ملتا ہو۔ اناتھ آشرم، یتیم خانے، فٹ پاتھ، بالا خانے، کون اپنی مرضی سے وہاں جاتا ہے؟ کوئی چارہ نہیں رہتا، تبھی لوگ جاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں ہوتے ہیں کون جانے کہاں سے آتے ہیں۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے ایک چھت تو مل جاتی ہے، اور یوں ایک آس تو بندھی رہتی ہے کہ شاید کبھی دن پھر جائیں اور ان کے بچھڑے ہوئے مل جائیں۔ یہاں آ کر ان کے رنگ ناک نقشہ، ان کے دل نہیں بدل جاتے۔ خانم اور چمپا بھی انہی جگہوں سے آئی تھی۔ انہیں چھت تو مل گئی تھی لیکن گھر نہیں ملا تھا جس کے دروازے پر مقیم کی حکومت ہو، راہ گیروں کی نہیں۔ لوگ نگاہیں جھکا کر اندر آیا کریں، سر اٹھا کر نہیں۔ فمی بھی یہی چاہتی ہوگی کہ کاش وہ کچھ دیر صبر کرتی، میں اسے کھا نہیں جاتا۔ وہ دیکھتی تو صحیح، میں اسے سینے سے لگا کر زری کی حویلی میں لاتا، مگر نہ مجھے ہوش رہا نہ اس سے۔ موسم خنک تھا جب ہم چلے تھے تو آسمان صاف تھا، اب گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ابھی رات کا ابتدائی پہر تھا، لوگوں کا آنا شروع ہوا تھا۔ تمام گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ چائے خانوں، پان، پھول، خوشبو اور دوسری دکانوں میں بڑے بڑے بلب یا گیس کے ہنڈے جل رہے تھے، اور بالا خانوں کی کھڑکیاں، چھجوں اور چبوتروں پر رنگ رنگ کے کپڑے پہنے، کاجل، سرخی، زیور، پھولوں سے آراستہ لڑکیاں اور عورتیں یا تو بیٹھی تھیں یا کھڑی تھیں، کہیں ریشمی پردوں کی آڑ میں، کہیں چلمن سے جھانکتی ہوئی۔ میں نے وٹھل کے ساتھ ہندوستان کا ایک بڑا حصہ دیکھا تھا، اور ہم ہر بستی میں ان علاقوں سے ضرور گزرتے تھے۔ یہ علاقے ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، دن بھر خاک اڑتی رہتی ہے، سر شام چراغ چل اٹھتے ہیں، دن جیسے یہاں نکلتا ہی نہیں ہے۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جاتا، گلیاں جاگنے لگتی اور دروازے کھل جاتے۔ ہر جگہ یہی ریت تھی۔ ہم سب نہا دھو کے اور کپڑے پہن کے آئے تھے، صرف مارٹی اور ماچی پتلون پہنے ہوئے تھے، باقی سب کرتوں پجاموں اور باسکٹوں میں ملبوس تھے۔ میں نے وہ کرتا پہلی بار پہنا تھا جو زری نے اپنے ہاتھ سے ترپا تھا، سفید ململ اور بند گلے کا، مونڈھوں پر بیل کڑی ہوئی تھی۔ زری نے میرے سامان میں بہت سے کپڑے رکھ دیے تھے، شیروانی بھی تھی، سلیم شاہی جوتیاں بھی۔ گلیوں میں مختلف اڈوں کے کئی آدمی ہمیں مل گئے، انہوں نے اس وقت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک مٹھائی کی دکان پر ہمیں چمچم نہ کھلا دی اور دودھ کی دکان پر لمبے لمبے گلاس نہ پلوا دیے۔ گلیوں میں اور بھی بہت سے لوگ کانتے، ساٹے، ہلاکو، جینی وغیرہ کو جانتے تھے۔ بالا خانوں سے متعلق آدمیوں کی نظر جیسے ہی کانتے پر پڑتی، وہ لپکتے ہوئے اس کی طرف آتے اور پوچھتے کدھر چلنا ہے۔ وہ عورتوں کے نام بھی گنانے لگتے۔ کوئی کہتا کانتے استاد، آج کل خورشید بیگم کا ستارہ چمک رہا ہے۔ کوئی کہتا ناہید، جب سے رامپور سے لوٹی ہے گلے سے رس ٹپکتا ہے۔ کسی کا کہنا تھا کہ بنگال کا جادو دیکھنا ہو تو ہم اس کے ساتھ چلیں۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، مجھے بھی وہ مہمان ہی سمجھے ہوں گے، اس لیے ان کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ کانتے ان سب کو ٹالتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ گلی کے نکڑ پر وٹھل کو گلوریاں کھلانے والا دبلا پتلا پٹواری چھٹن صاحب دوپلیا اوڑے بیٹھا تھا۔ کانتے کو دور سے دیکھ کر اس نے آنکھ پر ہاتھ کا سایہ کر لیا اور دیدے مٹکانے لگا۔ استاد آج بھی نہیں آئے؟ وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ آ گئے ہیں پر کام تھا، کانتے نے متصر جواب دیا۔ جا کے کہنا اتنا تو ترسانا اچھا نہیں ہے، وہ آہیں بھر کر بولا۔ میری طرف سے سرکار کو گلوریاں پیش کر دینا اور کہنا کہ شمع پردہ کر لے تو پروانے جلنا بند نہیں کر دیتے۔ کہنا ہم بھی بہت دیوانے ہیں، ہم بھی تمہارے سر کی قسم۔ کانتے نے جھٹ اس کا منہ بند کر دیا۔ نہ چٹن صاحب، ابھی سے ایسی باتیں؟ ابھی تو تمہارے سپنوں کے دن ہیں، تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ ادھر اس چمک چھلو شرفن کا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے کانتے جی، کس کا نام لے دیا؟ وہ لہرا کر بولا۔ تم ہی جیتا رکھے ہوئے ہو، تمہارے اندر وہی استاد بادشاہ کی خوبو ہے۔ اس نے کانتے کا گال چوم لیا۔ گلوریاں کھلانے سے پہلے اس نے ہمارے کپڑوں پر خوشبو لگائی۔ جب میری باری آئی تو وہ پلکیں پٹ پٹانے لگا۔ دن بہت ہو گئے تھے، وہ مجھے نہیں پہچانا تھا۔ جیسے ہی اسے میرا چہرہ یاد آیا وہ اچھل گیا اور دکان سے اتر کر اس نے مجھے 3 فرشی سلام کیے۔ آہا لاڈلے نواب، میں بھی تو کہوں یہ بازار کا رنگ آج بدلا سا کیوں ہے؟ آپ کھلا کہ سب شہزادے کے دم قدم کی رونق ہے۔ سرکار کہاں چلے گئے تھے؟ چھٹن صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ اپنی کیا پوچھتے ہیں، انتظار میں کٹی جاتی ہے۔ کس کا انتظار ہے آپ کو؟
لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگو نام ہے، یہ ستم بھی خوب ہے۔ صیاد اپنے صید سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا غم ہے۔